اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد تکریم مخلص قوم و ملت سرمایہ اہل سنت آبرو اہل سنت بقیت السلف خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند سرپرست و سربراہ سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی، قابل قدر محترم و مکرم مفتی اعظم ہالینڈ حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، فخر گجرات حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، قابل قدر سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تمامی حضرات کو 25واں سالانہ سنی اجتماع مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ساری باتیں علامہ یونس مصباحی صاحب سے، مفتی شفیق الرحمن صاحب قبلہ سے اور ہمارے سرپرست اعلیٰ کی طرف سے آپ نے سماعت فرمائی۔ میں صرف قرآن کی روشنی میں ایک بات عرض کروں گا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ اور ایک شعر کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا طویل سفر
مشکل حالات کے باوجود طے کرنے میں جن جن حضرات نے ہمارا ساتھ دیا، یاد رکھیں وہ لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے اور جانتے ہیں، جیسا کہ حضور مفکر اسلام آج بھی سرپرستی فرما رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے، اور آپ بھی یاد رکھیے گا اس کو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ تو انہوں نے نیکی دیکھی، سپورٹ کیا، اللہ کی آیت پر عمل کرنے کا صلہ اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت کچھ آپ سن چکے، کیسے کس طریقے سے 97 اور سب ساری چیزیں آپ سن چکے، میں اس پر کوئی روشنی ڈالنا نہیں چاہتا۔ اور میں نے جو عرض کیا، زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی آپ کے ذریعے اللہ اچھا کام لے لے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، اسے اللہ کا کرم سمجھیں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کر دوں، جے پور کی سرزمین پر جب سنی ایس ڈی آئی ایجوکیشن سینٹر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت کئی علماء تشریف فرما تھے، اور انہوں نے بہت سارے تعریفی کلمات اور کام کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور یقیناً سن کر آدمی کو مسرت ہوتی ہے کہ یہ سارا کام ہمارے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس وقت میں نے صرف ایک جملہ عرض کیا تھا، اسے بھی مبلغین خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں۔ سب کام دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، کوئی ایس ڈی آئی ایجوکیشن سینٹر دیکھ کر تعریف کرے گا، کوئی مبلغین کے سر پر امامہ دیکھ کر تعریف کرے گا، کوئی جامعات کے سلسلے میں سن کر تعریف کرے گا، اسکول دیکھ کر تعریف کرے گا۔ یاد رکھیں، کام دنیا دیکھتی ہے، کام دنیا دیکھتی ہے اور نیت خدا دیکھتا ہے۔ اس لیے زندگی بھر یاد رکھیے گا، دنیا دے دے کر کچھ نہیں، نیت اگر درست رہی تو پھر چھوٹا سا کام بھی اللہ قبول کر لے تو نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ اور زندگی بھر سب کچھ کر کے بھی نیت اگر درست نہیں تو قدرت کی بارگاہ کے اندر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ نیت درست رکھو۔ اسی لیے میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا، وہ کام کرتے تھے اور بہت کر چکے تھے، پھر بھی یہی کہہ رہے تھے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ نیت کا درست ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کا شرک میں مبتلا ہونے کا خوف پریشان کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کی امت بھی شرک میں گرفتار ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں شرک سے مراد شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں میرے سارے ساتھی، جنہوں نے آج تک کے سفر کے اندر میرا ساتھ دیا، کبھی بھی اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، اسے رب کا فضل سمجھنا۔ وہ جس سے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے کام لے لے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ مجھے یہاں پر ایک بات بڑی پیاری یاد آ رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور، اور ان کے صبر کی تعریف اللہ نے خود فرمائی، اور فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور یہیں تک نہیں بلکہ فرمایا نعم العبد،
کیا ہی بہترین بندہ ہے. تو اب رب نے تعریف کی تو حضرت ایوب علیہ السلام تھوڑے مچل گئے کہ مولا نے میری تعریف کی. تو عرض کرو بیٹھے کہ میرے کریم میں نے کیسا صبر کیا نا، میں نے کیسا صبر کیا نا. تو رب نے فرمایا ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ جب انہوں نے یہ سنا تو اپنا گریبان پھاڑ چکے. تو جتنا بھی اچیومنٹ ہے، کامیابی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے کرم سے ہے اور اسی کے فضل سے ہے. ورنہ ہم جیسے گنہگار اور وہ کام جو اللہ کے مقبول بندے اور انبیاء کرام کرتے تھے، اس کام کے لیے اللہ کو ہمارا انتخاب کرنا یہ کیا کوئی کم سعادت کی بات ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ بزرگوں کا فیضان بھی ہوتا ہے. میرا اپنا ایک جملہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں اگر کسی کو لگ جائے، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے. یا تو کسی بزرگ کی نظر لگ جائے یا کسی بزرگ کی دعا لگ جائے. تو یاد رکھیں حضور مفکر اسلام میرے استاد گرامی حضرت رئیس المفسرین، جنہوں نے آج آپ سب کو علماء کو سب کو سلام بھی پیش کیا ہے، آج میری بات ہوئی تو ان سب کی دعائیں، اسی کے ساتھ سیدنا غوث الثقلین خواجہ غریب نواز مخدوم سمنا امام عشق و محبت اور میرے پیر و مرشد سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، جملہ اولیاء کرام کے فیضان سے، علماء کے تعاون سے آج یہ اتنا لمبا سفر ہم نے طے کیا. اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ مولا مزید ہمیں اس قسم کے کام کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار زندگی کی آخری سانس تک ہم سے دین متین کی خدمت لیتا رہے. اب آئیے میں نے جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی روشنی میں کچھ بتا دوں. ابھی مولانا محمد حسین صاحب ایک بچے کے بارے میں بتا رہے تھے. اس قسم کے بہت سارے بچوں کے پرابلمز یہاں پر ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ بہت کچھ وہ نہیں کر سکتے تو قرآن کی روشنی میں اپنے پرابلمز کے سولیوشن کو وہ تلاش کریں اور قرآن نے جو سولیوشن بتایا ہے اس سولیوشن پر عمل کریں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. سب سے سیدھا راستہ اگر کوئی کتاب دکھا سکتی ہے تو یہ اللہ کی کتاب دکھا سکتی ہے. اور اسی کتاب سے جب تک کہ امت مسلمہ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا یہ قوم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. آج کا سب سے بڑا پرابلم اور سب سے بڑی پریشانی، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بے چینی کا شکار ہے، بہت کچھ ہوتے ہوئے انسان بے قراری کا شکار ہے، بہت کچھ ہوتے ہوئے انسان اسٹریس کا شکار ہے، اور بہت سارے مصائب ایسے ہیں جس میں بہت سارے انسان بے سر و سامانی کے عالم میں یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے پرابلم کا سولیوشن کیسے کریں. آئیے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہو سکتا ہے آپ کے حاشیے خیال میں یہ بات آئے کہ کیا پرابلم کا سولیوشن اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے کہ ہم اگر اللہ اللہ کریں تو ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی؟ تو اس کو بھی قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھایا ہے، بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، اور ذکر کے فوائد کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے اس کا طریقہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بتایا ہے۔ آئیے، چونکہ یہ ماڈرن ایجوکیشن کے سلسلے میں دنیا کے اندر مانا جانے والا ملک ہے کہ یہاں پر سائنس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف انسان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہر باپ کی تمنا ہے کہ میرا بچہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر ٹاپر ہو، جس کی وجہ سے اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے اور وہ دنیا کے اندر ایک اچھی پوزیشن پر رہتے ہوئے زندگی گزارے۔ اسلام نے منع نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سائنس پڑھنے کے بعد ہمارے بچے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں ڈاؤٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور خدا کی وحدانیت کے بارے میں قسم قسم کے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کے سائنٹسٹ کو تو پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ اسلام اور قرآن سائنس کے علوم کو حاصل کرنے سے نہیں روکتا، لیکن سائنس حاصل کرنے والا بھٹک کب سکتا ہے، راہ کب بھول سکتا ہے، اور کب سیدھے راستے کا مسافر بن سکتا ہے، اسے میں قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں سمجھاتا ہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں رات و دن کے آنے جانے میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل والا ہی تو ان چیزوں کی تلاش کرتا ہے۔ آج دیکھیں سائنس ترقی کر رہی ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ اسپیس ادھر کنٹرول کرنے کی، وہاں چاند پر زمین کی بات، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اور مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ بھٹک کیوں رہی ہے یہ قوم؟ یہیں تک اٹک جانے کی وجہ سے قوم بھٹک رہی ہے۔ عقل والا صرف وہ نہیں ہے جو آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرے، جو ریسرچ کرے، جو محنت و مشقت کرے، جو صرف رات و دن کے آنے جانے کے بارے میں غور کرے اور اس کے بارے میں ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، صرف عقل مند وہ نہیں ہے۔ قرآن نے پھر آگے منشن کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل والا صرف تحقیق نہیں کرتا، اس تحقیق کے ساتھ ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ آسمان و زمین پر غور کرتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے کریم نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو سائنس کا علم حاصل کرنے والا بچہ اس وقت بھٹک سکتا ہے
جب اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو، جب اللہ کے ذکر سے وہ غفلت برتے گا اور سائنس کو سب کچھ سمجھ کر اس پر محنت کرے گا تو بھٹکنے کے امکانات ہیں۔ لیکن عقل والا قرآن اس کو کہتا ہے جو یہ ساری چیزوں پر غور تو کرتا ہے لیکن کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آج ہمارے بچے سائنسی علوم حاصل کرتے کرتے مسجد سے فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، قرآن سے فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، دین سے فاصلہ بڑھا لیتے ہیں۔ کیا سائنٹسٹ مسلمان نہیں گزرے؟ ذرا ان کی لائف پڑھو، وہ سائنٹسٹ بھی تھے اور ولی کامل بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ قرآن مقدس میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت آصف برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ پلک کے جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر تخت، وزنی تخت، اور طاقت کا عالم یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکے اس سے پہلے وہ تخت لا کر کے سامنے رکھ دے۔ کتنا ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور، یعنی اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ وہاں سے لا کر رکھ رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے کیا چیز تھی ان کے پاس، کیا چیز تھی؟ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم۔ تو کیا سائنس کی کتاب کا علم تھا؟ اس زمانے کا جو صحیفہ تھا اس صحیفے کا انہیں علم تھا۔ اور پھر قربان جائیے دنیا کے ہر سائنٹسٹ کو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ سنو، یہ میرے شاگرد کا کمال میں کہہ تو سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے شاگرد اور میرے صحابی کی یہ پوزیشن ہے تو میری پوزیشن کیا ہوگی؟ لیکن کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اور پھر اس کے بعد کے جملے پر غور کیجئے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے آزماتا ہے یا آزمائے گا کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پتہ چلا کوئی بھی کمال نصیب ہو جائے، تم بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، بڑے سے بڑے انجینئر بن جاؤ، اسے اپنا کمال نہ سمجھنا۔ جب تم ھذا من فضل ربی کہو گے تو ایتھیزم کے شکار نہیں ہو سکتے، دہریے نہیں بن سکتے، تمہاری توجہ اللہ عز و جل سے ہٹ نہیں سکتی۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ سائنس کے علوم کو بھی حاصل کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب قدیر جل جلالہ نے بھیجا فرعون کے مقابلے میں۔ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے۔ آپ سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، لیکن پھر ساتھ میں کیا فرمایا اسے سنیں آپ۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر کے جاؤ۔ یہ تو تمہارا کام ہو گیا، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ان نشانیوں سے تاثیر پیدا ہو جائے، وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، تو میرے ذکر سے غفلت مت برتنا۔ پتہ چلا اللہ کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ مد مقابل کے سامنے نشانیاں لے کر کے جاؤ
اور اللہ کا نام لے لو اور اس کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ. اور آگے بڑھیے. آپ کے مقابلے میں دشمن طاقتوں سے لیس ہے. سچویشن ایسی ہے کہ آپ قلیل تعداد کے اندر ہیں اور مد مقابل جو ہے وہ پوری توانائی کے ساتھ کثیر فوج اور جدید اسلحوں کے ساتھ ہے. لیکن آپ کی پوزیشن جنگ بدر کو دیکھ لیجئے, اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. بہت کم ساز و سامان اور 313 صحابہ تھے. تلاش کرو ان چیزوں کو جن چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی. یہاں بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو, جب تمہارا مٹبھیڑ ہو جائے باطل کے ساتھ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے. اللہ کا ذکر. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ معاش کے مسئلے کو لے لیجئے, اکنومی کے معاملے کو لے لیجئے. آج نکلتے ہیں مائنڈ بنا کر کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اتنا کمانا, اتنا کالا, اتنا پیلا, اتنا سفید, یہ سب کچھ کرنا ہے. اور سچویشن یہ ہے کہ اب جو کرائسس اور جو ابھی اس وقت مہنگائی بڑھ رہی ہے, آدمی سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا, کیسا ہوگا, کس طریقے سے چلے گا. لیکن یہاں بھی قرآن نے بڑی پیاری بات بتائی. اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا. یہاں بھی فرمایا تم نکلو, حالانکہ نماز پڑھ کر کے آ رہا ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ابھی نماز پڑھ کر کے نکلا, پھر بھی میرا مولا فرماتا ہے فانتشروا فی الارض, زمین پر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. لیکن میرے بندو, اللہ کا فضل تلاش کرنے یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکلو نا, تو زبان پر گانے نہ ہوں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یہاں بھی قرآن ہے. اندازہ لگائیں آپ, ذکر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. اور جب کوئی شخص طبیعت کے اعتبار سے بے چین ہوتا ہے, بے قرار ہوتا ہے, گناہوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غفلت ذکر. جب آدمی اللہ کو یاد کرنا بھول جائے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَان. واضح لفظوں میں فرما دیا, انسان کے دل سے شیطان چپک کر کے رہتا ہے, لیکن جیسے انسان کہتا ہے اللہ, بھاگ جاتا ہے شیطان, بھاگ جاتا ہے. حدیث شریف کے اندر ہے, بھاگ جاتا ہے شیطان اللہ کا نام سنتے ہی. اب ظاہر سی بات ہے, جس قوم کا حال یہ ہو کہ اللہ ہی کو بھول کر کے بیٹھی ہو, اب آپ کہیں گے ہم اللہ کو کہاں بھولیں. میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں ہم نہیں بھولے. بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جاتا. بھول گئے نا اللہ کو. کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں پڑھتے, بھول گئے نا اللہ کو. چھینک آئے تو سوری الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتے نا. ارے حد تو یہ ہے, اگر کوئی پانی پلا دے تو ہم تھینک یو نہیں بھولتے, لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں. یہ ہماری سچویشن ہو گئی, یہ ہمارا حال ہو گیا. بھول گئے, بھول گئے ہم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محفل میں بیٹھا اور اٹھنے سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کیا وہ خسارے میں ہے.
وہ لاس کے اندر ہے، وہ نقصان کے اندر ہے. بلکہ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے اور سونے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ خسارے میں ہے. اب جس قوم کا حال یہ ہو کہ رات کو گانا سن کر کے سوتی ہو، ایئر فون لگا کر کے سب کچھ سن رہے سو رہے اللہ کا نام ہی، اور پھر خسارے کی شکایت ہم کر رہے ہیں، پھر گھاٹے کی شکایت ہم کر رہے ہیں. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر نہ کرنے والے کی پوزیشن زندہ اور مردے جیسی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے. ہم آج مردہ ہو گئے، آج ہم مردہ ہو گئے. کتنا ذکر کیا جائے. آج ذکر کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا، لیکن کچھ عادتیں بتا دوں. ذکر کن پر بھاری ہے؟ ارے یار بہت ٹائم لگ جاتا ہے یار، چلو بعد میں دیکھتے ہیں. میں نے 100 بار ذکر کر لیا. یہ پوزیشن ہے، تھوڑا سا کر لینے کے بعد سچویشن ہوتی. تو کون مختصر ذکر کرتا ہے؟ ذکر کس پر بوجھ بنتا ہے؟ اللہ کا نام لینا کس کو بھاری پڑتا ہے؟ اللہ کا ذکر کس کے لیے بوجھ بنتا ہے اور کون کم ذکر کرتا ہے؟ اسے قرآن نے مینشن کیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق کے بارے میں قرآن نے بتایا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت مختصر، بہت مختصر. آج مومنانہ عادت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ عادتیں ہم سے رخصت ہو چکی، اور ہماری زندگی ان عادتوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو عادتیں نفاق کی ہیں اور جو عادتیں تباہی اور بربادی کی ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو. قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ خود فراموشی کی پریشانی کے شکار ہو گئے. اللہ نے ان کو خود فراموش کر دیا. تو اللہ کو یاد کرو. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفکر اسلام کو اللہ دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، ہم ان کے کلمات خیر اور ان کے افکار سے استفادہ کرتے رہیں. حضرت نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں بھی دیکھیے آپ، جب تک فرشتہ اقرأ کہتا رہا حضور نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھا حضور. لیکن جیسے ہی فرشتے نے کہا بسم ربک، تب حضور نے پڑھنا شروع کیا. حضور نے مزاج دیا اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی تعلیم بھی حاصل نہ کرو، تعلیم بھی حاصل نہ کرو. ذکر مقدم، اللہ کی یاد مقدم. ہم ہر کسی کی بات مان لیتے ہیں. قرآن نے منع کیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ان کی اطاعت مت کرنا جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اسی لیے جن کا مقام سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے. پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم. جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرا چرچا فرماتا ہے. ہم زمین والوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں،
وہ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تمہارے سارے کام بن جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسٹریس کے سولیوشن کے لیے انسان کہاں جاتا ہے؟ کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، کوئی الکوہل استعمال کر رہا ہے، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی پب پہ، کوئی جوئے کے اڈے پہ، کہیں کہیں جا کر اپنے اسٹریس کا سولیوشن کرتا ہے۔ لیکن قرآن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریس کا سولیوشن کیا بتایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری اسٹریس ہے، غم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے غم کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے ذکر کے اندر پرابلم کا سولیوشن ہے، اسٹریس ہے، دل بے چین ہے، اداس ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، اچھا نہیں لگتا، تو میرے کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دل کا اطمینان موجود ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح اللہ کو بہت پسند، تسبیح سے دانے نہیں مت سمجھیے گا آپ، تسبیح سے مراد سبحان اللہ پڑھنا، سبحان اللہ بہت پسند ہے اللہ کو، اتنا پسند کہ آپ اندازہ لگائیں نماز میں کھڑے ہوں تو تعوذ اور تسمیہ بعد میں پڑھنا، پہلے ثنا پڑھو، اور ثنا کی ابتدا ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلی۔ کیوں؟ اور یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہو کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اگر کوئی پاک ہے تو میرا مولا پاک ہے۔ اللہ کو یہ تعریف اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ مولا اس تعریف کی برکت سے مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ میں اس پر صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مانگتے ہم اللہ کی بارگاہ میں، کوئی بچے کی زبان نہیں تو اے اللہ زبان عطا فرما دے، بولنے کی قوت عطا فرما دے، لیکن کیوں مانگتے ہیں؟ ہمارے مانگنے کا ریزن یہ ہوتا ہے تاکہ معافی ضمیر کسی کے سامنے پیش کر سکیں، کوئی بات کرنی ہو تو کر سکیں۔ قربان چاہیے، میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ زبان کی گرہ کو کھولنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مولا میں تیری تسبیح کر سکوں اور تیرا ذکر کثرت سے کر سکوں۔ زبان مانگو تو اللہ کے ذکر کرنے والی زبان مانگو، اللہ کی تسبیح کرنے والی زبان مانگو۔ اور یاد رکھیں، جسے اللہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لسان ذاکرون، ایسی زبان اللہ نے عطا فرما دی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایسی زبان والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، اور ایسا بندہ جس کا دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور اس شخص کو اللہ ایسی مومنہ صالحہ بیوی عطا فرما دے جو نیکی میں اس کی مدد کرتی ہو۔ اللہ جس کو یہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب۔ پرابلم میں ہے نا، بہت سارے پرابلم سے آئیے سولیوشن سمجھیں، دیکھیں۔ غموں کا پہاڑ انسانوں پر ٹوٹا ہوا ہے،
पूरी दुनिया में मसाइब के बादल मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा हर चार जानिब बेसरो सामानी के अंदर गिरफ्तार नजर आ रही है। क्या है इन मुसीबतों से नजात का सामान? यकीनन एजुकेशन में आगे बढ़ो, यकीनन अखलाक को संवारो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र भी बेपनाह जरूरी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में थे ना 40 रोज तक। क्या पढ़ा था उन्होंने? वनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दरिया की भी तारीख की, मछली के पेट की भी तारीख की, उसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मौजूद है। लेकिन जैसे उन्होंने पढ़ा तो कुर्बान जाइए कुरान के इन अल्फाज पर, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। हमने उनकी दुआ कबूल कर ली, गम से नजात अता फरमा दी, और हम ऐसा ही मोमिनों को बदला अता फरमाते हैं। अब उसमें अल्लाह को कौन सी चीज पसंद आई? तहलील तो थी ला इलाहा इल्ला अंता, लेकिन मेंशन परवरदिगार ने कुरान में क्या किया? फरमाया फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। अगर ये तस्बीह करने वाले न होते तो कयामत तक वो मछली के पेट के अंदर होते। पता चला सुभान अल्लाह कहना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब कोई सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है तो मेरा करीम बहुत खुश होता है, बहुत राजी होता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं मानता हूं कि इस वक्त आलमी सतह पर हम बेसरो सामानी के शिकार हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कुरान हमें गाइड कर रहा है कि देखो इन चीजों को तुम तलाश करो और फिर इसको फॉलो करो। तुम्हारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी किताब में रखा है। गम हजार हों, परेशानियां हजार हों, मुसीबतों के बादल हजार मंडला रहे हों, मेहनत भी करो, तिजारत के लिए भी निकलो, मुकाबले के लिए भी, इल्मी मुकाबले के लिए भी निकलो, लेकिन अल्लाह के जिक्र से गफलत मत बरतना, मत बरतना। अपनी कोशिशों पर भरोसा नहीं, अल्लाह के करम पर भरोसा करते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए जाओ। उसके जिक्र की बरकत से अल्लाह कामयाबी अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के जिक्र के आदी बन जाएं। अब जिक्र का एक मानी ये भी है, जिक्र का मानी होता है एक तो ज़बान से अल्लाह अल्लाह करना, या सुबहान अल्लाह पढ़ना, या अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये भी। और जिक्र के मानी होता है याद करना। तवज्जो चाहूँगा, जिक्र का एक मानी होता है याद करना। हर वक्त अल्लाह को याद रखो, हर वक्त। तिजारत कर रहे हो ना, और उस वक्त हलाल व हराम का मसला है, तो अल्लाह के जिक्र से मुराद यहाँ ये भी है कि तुम उस वक्त अल्लाह को याद कर लो, ये जो मैं कर रहा हूँ सही है या नहीं, ये याद करके सही पर अमल करना, इसको भी अल्लाह अपने जिक्र में शामिल फरमा लेगा। निगाह उठना चाहती है गैर की तरफ, अल्लाह को याद कर लो, मेरा मौला देख रहा है, गर्दन झुका ली, तुम्हें अल्लाह के जिक्र का सवाब अल्लाह अता फरमा देगा। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। हम सब के दिल पर जंग लग चुका है, और इस दिल के जंग का इलाज उसका जिक्र है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हमारा यूथ, बहुत सारे नौजवान इस वक्त स्ट्रेस के अंदर डूबे हुए हैं, उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। मैं ख़ास तौर पर प्रॉब्लम्स के अंदर गिरफ्तार यूथ से कहूँगा कि अपने दोस्तों से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मत तलाश करो, अपने दोस्तों की बजाय उलमा और मशाइख के पास जाओ और उनके पास जाकर अपना प्रॉब्लम पेश करो, ताकि वो तुम्हें कुरान और हदीस की रोशनी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं। एक आखिरी बात और अर्ज़ कर दूं, नौजवानों में एक ट्रेंड चल पड़ा है,
شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی ہے، علماء کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں نہیں پڑھتے، کوئی نان مسلم اسکالر نے لکھی ہو تو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سیرت کی ان کتابوں کو پڑھو جو علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، تاکہ صحیح نالج آپ تک پہنچ سکے، صحیح سرکار کی زندگی آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بس یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، آج کیا وجہ ہے کہ ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں دشواری پیش ہو رہی ہے؟ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بناتے؟ عاشق رسول کہنا بہت آسان ہے، لیکن پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اور کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ کس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے؟ اسے بھی قرآن نے مینشن کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کے لیے حضور کی زندگی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا۔ حضور کو آئیڈیل وہی بناتا ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے۔ یہ ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحریک کے ماحول سے جو بندہ وابستہ ہو اس کی زندگی میں چینجز پیدا ہو، انقلاب پیدا ہو۔ الحمدللہ ہم تو سال میں ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ساری محنتیں ہمارے ساتھیوں کی، علماء کی، مولانا یونس صاحب قبلہ کی، ان سب کی کاوشیں ہیں، اور ان سب کی کاوشوں سے یہ کارواں چل رہا ہے، اور خاص طور پر یہ حضور مفکر اسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ حوصلہ بھی ملتا ہے، ہمت بھی ملتی ہے، اور دعائیں بھی ملتی ہیں، اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ مجھے چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بھی اجتماع کو منسوب کیا گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شعر و شاعری کے سلسلے میں بھی رہنمائی کس سے حاصل کرتے ہیں؟ کسی شاعر کے پاس جا کر کے نہیں، کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ نعت جیسا فن بھی وہ قرآن سے سیکھ رہے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، تم بھی قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ 25 سالہ اجتماع آج یقیناً یہاں پر انشاءاللہ مکمل ہوگا، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا دعوتی سفر آج سے شروع ہو سکتا ہے۔ جوائنٹ سنی دعوت اسلامی اور ساتھی ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں بہت سارے مسلمان آج پریشانیوں کے شکار ہیں اور نوجوان آوارگی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے انہیں مدینے کے راستے کا مسافر بنانے کی۔ سب محنت کریں گے، اللہ ضرور کرم کی نظر فرمائے گا۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔